مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. یہ ہم میں سے کسی کا اپنا کمال یا حق بھی نہیں تھا. اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے کیا بننا ہے. یہ خالق کا کمال تھا، مرضی اس کی تھی کہ وہ جو چاہتا بنا دیتا. اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا. اور کئی انسان ہو کر جانوروں سے بدتر کردار کے مالک ہوتے ہیں. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بھی کہی، اولئک کالانعام بل ھم اضل. شکلیں صورتیں تو انسانوں جیسی ہیں لیکن کرتوتیں جانوروں سے بھی بدتر ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کا احسان کہ رب نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. تمام مخلوقات میں سے افضل مخلوق انسان یہ بنایا. پھر انسانوں میں سے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. افضل الانبیاء کا امتی بنا دیا. اور افضل الانبیاء امتی کو اللہ پاک نے ہمارے لیے نظام زندگی کا بنانے کے لیے سلامتی کا راستہ اسلام عطا فرمایا. اور اس اسلام کا پہلا ماخذ جو ہے وہ قرآن پاک، اپنی کتاب، اپنا کلام عطا فرمایا. وہ کتاب جو ہدایت ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے بندوں کے لیے ہدایت رکھی ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر وہ انسان بننے کا ثبوت عطا فرما دیں، تاکہ اللہ پاک ان پہ خوش ہو کر ان کے لیے آخری زندگی جو ہے اس میں ان کے لیے انعام دے. اور اس زندگی کا رب نے سودا کیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. کہتا ہے میں نے مومنوں کو جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ان کے ساتھ سودا کیا ہے. کس کا؟ جان کا. ان کی یہ جان کس کی دی ہے؟ مالک کی. اور مفت دی ہے. لیکن جب واپس لے رہا ہے اپنا دیا ہوا مال تو اس کے عوض میں بدلہ بھی دے رہا ہے جنت کا. اسی طرح مال کی بات. اللہ اکبر. اور یہ اپنا کلام جو اس نے دیا، اس کلام میں سارے کے سارے احکامات بندے کی بھلائی کے لیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ. دین میں ساری چیز بھلائی کی ہے، اس میں بندے کے بھلے کی بات ہے. اب یہ جو کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کے لیے دی ہے، اس میں اللہ پاک نے پرانے واقعات کا ذکر کیا ہے، تاریخ کا ذکر کیا ہے. اب اگر ان واقعات کی، ان چیزوں کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ پاک ان کا ذکر کیوں کرتا؟ مثلا رمضان میں روزے رکھنے کی بات کی تو اللہ نے کہا یا ایھا علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہ پچھلے بھی رکھتے تھے، تم بھی رکھو. اللہ اکبر. یہ پرانی بات کر کے کہا. اس سے بندوں کو پتہ چلا کہ یہ جو تاریخ ہے یہ کتنی اہمیت والی چیز ہے. اللہ اکبر. یہ باتیں آج میں اس موضوع کو اس لیے کر رہا ہوں کہ کل پرسوں جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی باتیں ہو رہی تھیں
تو تاریخ کے حوالے سے ایک بڑا افسر ہے، پڑھا لکھا ہے، تو بہت بڑے عہدے کا آدمی ہے، اس نے کہا سر یہ تاریخ میں تو بہت ساری چیزیں اس طرح ہیں. میں نے کہا تاریخ جو ہے وہ کیا وحی کی طرح، قرآن کی طرح ہے یا کس طرح ہے؟ تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ آج اس موضوع کو ضرور ٹچ کروں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تاریخ کتنی اہمیت کی چیز ہے اور اس سے ہم نے اخذ کیسے کرنا ہے، اور ہمیں اس سے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کیسے روشنی ملتی. اب دیکھیں قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اسوہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا. وہ تمہارے لیے سب سے اعلیٰ نمونہ ہے. اب یہ تاریخ ہے. اب اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کو پیارا لگتے ہیں. یحببکم اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے گھر میں داخل ہوتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے کپڑے پہنتے تھے، کیسے رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، یہ سارے کے سارے کام اگر ہم بھی اسی طرح کریں تو اللہ کے ہاں عبادت کرتے ہوئے محسوس ہوں گے، اللہ کو پیارے لگیں گے. اتباع کرنا سنت ہے، اتباع کرنا حکم ہے اللہ کا، وہ عبادت میں ہوں گے، لیکن ساتھ کیسی عبادت میں ہوں گے کہ پیارے بھی لگ رہے ہوں گے. نماز پڑھتے ہوئے بندے کو اللہ یہ نہیں کہا یحببکم اللہ، کہا حضور کی نقل میں پڑھ رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ تو روٹی کھا رہا ہے، کپڑے بدل رہا ہے، رفع حاجت کے لیے جا رہا ہے، یحببکم اللہ اس سنت میں ہے تو مجھے پیارا لگ رہا ہے. تو یہ تاریخ ہے. لیکن یہ تاریخ وہ ہے جو غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن تبدیل نہیں ہوتا. قرآن کا محافظ اللہ کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین غلط ہو سکتے نہیں. اس کے اوپر ایک بات پہلے عرض کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے، لوگ جلدی جلدی لکھا کرتے تھے. ایک دم سے ایک بندے نے لکھنا بند کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لکھا کرتا تھا میری باتیں لوگوں کو بتانے کے لیے. نے کہا یا رسول اللہ، مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج غصے کا ہوتا ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج میں غصہ ہوتا ہے، کبھی کوئی اور بات ہوتی ہے، تو اس لیے میں نہیں لکھتا کہ پتہ نہیں کوئی بات کس طرح ہوگی، کیسے ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیدا کرنے والے کی قسم، میری زبان پہ ہر حالت کے اندر میں حق بولتا ہے. تو یہاں سے بھی یہ بات مل گئی کہ وہ تاریخ کے اندر میں جو اللہ کے رسول کے فرامین ہیں وہ مستند ہیں، اس میں غلطی. اب آ جاتی ہے انسانوں کی مرتب کردہ تاریخ. انسانوں کی مرتب کردہ تاریخ جو ہے وہ جو اس کو پسند آتی ہے وہ لکھی جاتی، اور جو اس کو پسند نہیں آتی وہ نہیں لکھی جاتی. اب اسے دیکھ لیں آپ، اس تاریخ میں جس طرح اخبار ہے، جس طرح واقعات ہیں آج کے، یہ ہر واقعات کو وہ اپنے ویو پوائنٹ کے مطابق بول رہا ہوگا. یہ ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر ہر بندہ اپنے اپنے پوائنٹ سے بول رہا ہے آئینی کی بات، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے پوائنٹ سے بول رہا ہے کہ اسے سوٹ نہیں کرتی. تو اسی طرح اس کا حوالہ جو بھی ہوگا وہ آگے ہوگا. تو تاریخ بالکل بہت زبردست بات ہے کہ اس سے اللہ نے کہا کہ سبق حاصل کرو. علی زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نعلم مغازی، اللہ اکبر، مغازی النبی کما نعلم سورۃ من القرآن. آپ فرماتے ہیں ہمیں گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے غزوات مبارکہ کے واقعات اور باقی واقعات ایسے سکھائے جاتے تھے جیسے قرآن کی تعلیم دی جاتی. اللہ اکبر. اسی لیے علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ نے بھی مسلمان نوجوان کے لکھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، لیکن بات اس نے ٹوٹے ہوئے کی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے تاریخ بہت زبردست چیز ہے، لیکن اس میں وہ جو قرآن اور حدیث کے واقعات ہیں ان کی سچائی میں فرق نہیں ہے، لیکن باقی جو کوئی بھی بات ہوگی اس کے اندر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا.
تو ہمیں اس کو اخذ کرنے کے لیے کچھ رولز ریگولیشن اپنے اوپر رکھ لیں تو ہم گمراہی میں نہیں پڑتے. ٹھیک ہے نا. اب تاریخ کے مطالعہ میں اسی طرح کی چیزوں کے اعتبار سے جب دیکھیں تو یہ افراط اور تفریط ہمیں سامنے نظر آتی ہے. جس طرح میں نے ابھی ایک مثال دی, ابھی تازہ سپریم کورٹ کے واقعہ کے مطابق. اللہ اکبر. لیکن اسی تاریخ کی واقعات کو یا یہی جو علم دنیا کا ہے اس کے مطابق اگر کسی بات کے اوپر بات آئے اور اس کے مقابل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تو اپنے دل کو کوئی بات کتنی بھی صحیح کیوں نہ لگ رہی ہو, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی سچائی سے اوپر ہو سکتی؟ ایک میں نے حدیث سے مثال نکالی. اللہ اکبر. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی, اور حدیث بڑی زبردست ہے. الاحیاء خیر کلہ, او قال الاحیاء کلہ خیر. آپ نے فرمایا تمام تر بھلائی حیا میں ہے. حیا جس قدر بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, جہاں بھی ہو, اس میں بلائی ہی بلائی. اب اس کو ہم ماڈرن تعلیم میں ذرا لیتے ہیں. ماڈرن تعلیم میں اگر دیکھا جائے تو حکمت الفلسفہ کی کتابوں کے اندر میں, یہ تاریخ کی کتابیں ہیں, اس میں بھی لکھا جاتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حیا کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی. حیا کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی. یہ ایک دم بندہ ہے ہاں 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 ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے حیا سے وقار بھی حاصل ہوتا ہے لیکن کمزوری بھی پیدا ہوتی. اب یہ بات اگر کوئی پڑھتے ہوئے کہے ہاں جی ہاں, تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابل میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ ہی خیر ہے. حیا میں ہمیشہ ہی خیر ہے. اب اس میں جو بات آتی ہے کہ اگر حیا کر جائے, خاموش ہو جائے, اس کی بیجا نہیں ہوئی, اس کی کوئی بات نہیں ہوئی, تو اس کی خیر ہوئی ہے. وہ اینڈ پہ الٹیمیٹلی حیا کرنے میں خیر ہی ہوگی. لیکن یہاں پر یہ بات اس طرح آ گئی تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کتنی بھی بات فلسفے میں, حکمت میں کوئی بھی ہو, تاریخ کے اندر اس کے واقعات موجود ہوں, اس کی اہمیت افادیت مسلم ہو ظاہری دنیا کے علم کے مطابق, لیکن اس کے مقابل میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے تو وہ اٹل حقیقت ہے, وہ غلط ہے. اس کے اندر کی اچھائی لازمی ہے, دوسرے کے اندر میں نقص موجود ہوگا. یہیں سے اگر ان واقعات کی طرف ہم لے کر جائیں تو بات کتنی کلیئر ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے یہ باتیں فرما رہے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے, اس نے کہا ہے یہ شہید ہوگا. اب تاریخ میں لکھا جائے وہ جی ان کے اوپر اس طرح زیادتی کی گئی, ان کو اس طرح کیا گیا, ان کا یہ ہوا وہ ہوا, اور اس چیز سے ابھارتے ہوئے نفرت دوسروں کے بارے میں بنائی جائے جو کہ غلط طریقے سے, تو کیا وہ تاریخی حوالے پڑھنے کی ضرورت ہے یا حضور کے فرمان کو پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا, اور انہوں نے ان اللہ اشتری من المؤمنین, اندر سے اپنی جان کا سودا رب سے کر کے دکھا کیا, یہ ہے جان دینی. ٹھیک ہے نا. وہ مٹی دے رہے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے 60 سال بعد ہجرت کے, یہ بھی بتا رہے ہیں میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا اور تجھے نشانی بتا رہا ہوں, یہ مٹی سرخ ہو جائے گی. 61ویں سال وہ خواب دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لائے ہیں, ان کے ہاتھ میں خون کی ایک چھوٹی شیشی ہے, اور ان کو دیکھ کر کہتے ہیں آپ تھوڑی گرد آلود آپ کے اوپر ہے. کہتے ہیں میں کربلا میں دیکھ کر آیا ہوں, میرے نواسے کو شہید کر دیا. وہ ایک دم گھبرا کے اٹھ کے اس شیشی کو دیکھنے جاتی ہیں تو وہ سرخ ہوئی ہوتی ہے مٹی.
ٹھیک ہے نا. اب جب اپنی اپنی پسند کے مطابق تاریخ مرتب کر کے کوئی واقعات میں کسی کے اوپر الزام، کسی کے اوپر یہ، تو ان کی عظمت کو نیچے کرنے والی بات ہے، یا ان کو پتہ تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے اور ڈرنے کی بجائے یہ تو خوشی کے ساتھ شہادت کے لیے گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آداب ہمیں رکھنے چاہیے جس کی وجہ سے یہ بات پتہ چلے کہ تاریخ ہمیں کیا فائدہ کہاں دیتی اور کہاں نہیں دیتی. یہی حدیث جو میں ابھی سنا رہا تھا عمران بن حسین، تو ان کے سامنے بھی یہی بات کہی گئی کہ جی یہ فلسفے اور حکمت کی کتابوں میں تو اس طرح ہے کہ اس سے وقار بھی حاصل ہوتا ہے، کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے. تو وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ زبردست طریقے سے بات انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے فغاضبا عمرتا عیناہو، اتنے غصے میں آئے کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. اللہ اکبر. اور پھر انہوں نے فرمایا الا ارانی احدثک عن رسول اللہ وتعارض فیہ، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں اور تو اس کے مقابلے میں میرے سامنے فلسفہ کی واہیات لاتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی کوئی چیز تاریخ میں ہمارے سامنے ہو، ہم قرآن اور حدیث کے سامنے اس کو رکھ کر دیکھیں گے. اگر قرآن اور حدیث کے مقابل میں کوئی بات آتی ہے تو وہ بات کے اندر میں لکھنے والے کی اپنی بات ہے، اور اللہ کا کلام ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور رسول اللہ کا فرمان یہ ہے کہ میرے زبان سے ہمہ وقت ہر وقت حق ہی بولتا ہے. اور اللہ فرما بھی دیتا انہ لقول رسول کریم، کہ گل تے رسول اللہ دے منہ تو ہے لیکن گل رب دی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے ہمیں جو ہے وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. پھر دوسری بات، جو چیز اس طرح کی کوئی چیز سامنے ہو تو ہمارے لیے کیا چیز ہے کہ ہم اس چیز کے مستند ماہر سے، یعنی علماء ربانی سے، حدیث اور قرآن کو سمجھنے والے سے بات کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے نا. جو یہ بتائے گا کہ شہادت کیا ہوتی ہے، شہادت کتنی بڑی دولت ہے، اور ہر بندے کا نصیبہ نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر کی بات اس طرح نہ ہو. تو جن کو شروع سے ہی گٹی دے کر، جن کو اپنے ساتھ چمٹا چمٹا کر، جن کو صحبت میں رہ کر، جن کے اندر ایمان اور اللہ سے محبت کا اتنا کٹ کٹ کے جذبہ بھر گیا تھا کہ کسی اور طرف جو جا ہی نہیں سکتا تھا، وہ کسی دنیاوی منفعت کا شکار کبھی ہو سکتا تھا. تو سارے کے ساری جتنی کہانیاں وہ ایک طرف ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کے لیے کسی مستند سے پوچھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابھی ایک دم سے کوئی پوسٹ آئے گی، وہ یہ اس طرح بات ہے، اب وہ میری طبیعت کے مطابق لگی ہے، میں نے 10 بندوں کو بھیج دی. کیا میں نے تصدیق کی؟ کیا میں نے کسی دوسرے سے پوچھا؟ نہیں، مجھے پتہ ہے، مجھے خیر اور ثواب پتہ ہے. مجھے قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کہتا ہے کثرت سے گمراہ ہو گیا. جو قرآن میں کلیئر بات ہے. کلیئر بات تیرے باپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک تجھے یہ نہ پتہ لگے کہ قرآن آئی کیوں تھی آیت، یہ منسوخ ہے یا ناسخ ہے، کس طرح ہے، کس وجہ سے تھی، کیوں تھی. تجھے ان ساری باتوں کا علم ہی نہیں، اور تو ترجمہ پڑھ کے سنا رہا. ترجمہ تیرے میرے جیسے نے ہزاروں نے لکھا اس طرح کی باتوں میں. اس لیے قرآن نے پہلے سے یہ بات بنا دی. ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ فتنے سے بچنا ضروری ہے. تو فتنہ اسی طرح جس طرح میں نے ابھی مثال دی. ٹھیک ہے. اللہ، اب کئی صحیح بات بھی بے موقع پر یا کسی جاہل تک پہنچانے سے بھی فتنہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر چیز کا تقاضا ہے جس کے مطابق کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک فرمایا بے شک وہ شخص ضرور خوش نصیب ہے جسے اللہ نے فتنوں سے دور رکھا. وہ شخص ضرور سعادت مند ہے جس نے فتنوں کو قریب آنے سے بچا لیا. یقیناً وہ نیک بخت ہے جسے فتنوں سے لگ رکھا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس لیے یہ ہمارے لیے بہت آسان بات بن گئی
اب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کوئی بھی نسبت والا بندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ہر مومن، ہر مسلمان، اس کا دوسرے کے اوپر حق ہے۔ پہلا حق کیا ہے کہ کسی کے دل میں دوسرے کے دل کے لیے خواہ مخواہ میں بوجھ نہ ہو، خواہ مخواہ بغیر وجہ کے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، کسی نے اچھا کپڑا پہنا ہوا جا رہا ہے، دل میں آئے گا انہوں پتہ نہیں کتوں مل گیا، وہی اس کو اللہ نے دیا جس طرح بھی ملا ہے، اس نے غلط کام سے لیا، حلال سے لیا، حرام سے لیا، وہ ذمہ دار ہے۔ اگر تیرا نصیب ہوتا تجھے ملتا۔ لیکن ایک عام سی بات میں نے مثال کے طور پہ دی، کسی کی گاڑی اچھی جا رہی ہے، یہ نے ضرور حرام کمایا ہے، اب تجھے کیا پتا اس نے حرام کمایا یا حلال کمایا؟ کیوں ڈاکٹر صاحب، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ایک دم سے انسان کے اندر میں نیگیٹیوٹی یہ بہت زیادہ آئے گی، اور اپنے آپ کو پاپولر کرنا نیگیٹیوٹی سے، یہ آج کی آرٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ حق صحیح بات سے بندے کی اتنی بات نہیں بنتی، کسی کے خلاف بات ہو تو ہر کوئی پڑھتا اس کو، اس کی ریٹنگ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح وہ میڈیا بھی اس چیز کے اندر میں آئے گا، جہاں کوئی غلط بات ہو ہر کوئی اس کی طرف دھیان کرے گا، اچھا فلانے نے ایسے کر دیا، اچھا فلانے نے ایسے کر دیا، لیکن اچھائی کی طرف بات نہیں آئے گی۔ تو اس ان کے لیے کہا یہ فتنوں سے بچنے کی بات، ٹھیک ہے نا؟ اب اسی طرح جس کو ہر مسلمان کے لیے یہ حق ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، مجھے کبھی حدیث یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو بندہ ادھر داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے۔ ساروں کے آنکھیں اس طرح چوری چوری، چہرے پہ آنکھیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یوں کنکھنیوں سے دروازے کی طرف کون آیا ہے؟ فطرت ہے نا انسان کی، ویکھا سی کون آیا ہے؟ دیکھا تو ایک عام صحابی تشریف لے آئے، اس کو دیکھا، انہوں نے کہا اچھا یار یہ جنتی ہے، حضور نے فرمایا ہے۔ اب ان کے تو دلوں میں اس کی عزت بن گئی، کیونکہ وہ فتنے والے لوگ نہیں تھے، حضور کی صحبت والے لوگ تھے۔ اگلے دن ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دیا، کنکھنیوں سے لوگ دیکھ رہے تھے، وہی بندہ پھر آ گیا۔ تیسرے دن بھی یہ بات ہوئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اس کے گھر گئے، اس کے کہتے یار وہ مسئلہ ہے میرا، ایک میں کچھ دن میرے پاس ٹھکانہ نہیں ہے، میرا اس طرح مسئلہ ہے، تو میں تیرے پاس رہ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، ٹھیک، میں تو آج کل اکیلا ہی ہوں، تو جو میرے پاس ہوگا وہی تو بھی کھا لینا اور بیٹھ جا، رہ جا میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا بس 1-2 دن کی بات ہے، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، رہ گئے۔ اس نے ان کو بستر شستر دیا اور وہ سو گئے، اس نے بھی اپنا وضو شضو کیا اور پھول پڑے اور سو گیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ رات نو ایک کی عمل کرتا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا یہ جنتی، وہ ٹو میں رہے کہ کیا کرے گا۔ اب دیکھا تو آرام سے سوئے رہے ہیں، صبح آئے ٹائم پہ اٹھے ہیں، وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے چلے گئے۔ اس کے ساتھ دیکھا انہوں نے ناشتہ واشتہ اس کو دیا، پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی کہ یار میں فارغ ہیں، میں تیرے ساتھ ہی ہوں۔ انہوں نے دیکھا وہ اپنا کام کرتے رہے، کھجوروں کے درختوں کا کسی کے ہاں کام کرتے تھے، یہ کام کرتے رہے، پانی شانی ڈالتے رہے، اس طرح ہوا۔ کسی سے کوئی خاص بات نہیں انہوں نے کی، اور نارم کوئی زبردست نیکی بھی کوئی نہیں کی، کوئی بڑا صدقہ خیرات بھی نہیں کیا، کوئی اور بات بھی نہیں کی، واپس آئے اسی طرح پھر سو گئے۔ تیسرے دن کہتے یار میں تو اس لیے آیا تھا کہ حضور نے یوں فرمایا تھا، وہ ہکا بکا ہو گیا، کہتا ہوں میرے لیے نہیں، وہ میں تو اس طرح ہوں، وہ کسی اور کے لیے نہیں، مجھے پتہ ہے حضور نے تیرے لیے کہا تھا، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا تو کرتا کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا تجھے قسم دیتا ہوں میں، تو مجھے کوئی بتا کہ خاص تیرا کون سا ایسا کام ہے جس سے ایسے۔ وہ روتا رہا، کہتا اور تو کچھ نہیں، بس مجھے اتنا ہے کہ مجھے کسی بھی بندے کے لیے دل میں خیر ہی نظر آتی۔ اللہ اکبر۔ اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے، عبداللہ بن عمر پیش، قریبی شاگرد تھے نا صفا والوں میں سے، 3 عبداللہ، ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر حدیث کا، جن کو اللہ نے بہت زیادہ رتبہ دیا۔ اللہ کہ میری بات سمجھ نہیں ہو تو عبداللہ بن عمر سے پوچھو۔ آ کر پوچھا، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ہاں
جس مسلمان کے دل میں دوسرے کے لیے صفائی ہے نا، اللہ اس کے لیے سارے راستے صاف کر کے رکھتا ہے جنت۔ اب یہاں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ تو عام بندوں کا ایک معاملہ ہے، ایک دوسرے کے لیے یہ حق ہے، بیمار ہو جائے پتہ کرے، چھینک آئے تو جواب دے، السلام کرے تو جواب دے، بیمار ہو تو پتہ کرے، مر جائے تو اس کے لیے کفایہ ہے کہ کوئی اس کے جنازے کا بندوبست۔ یہ سارے 6-7 حق ہیں ایک دوسرے کے بندوں کے اوپر۔ اب جن کو اللہ پاک نے یا اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن نے بتایا ان کی تعظیم کرو۔ اب تاریخی اعتبار سے سن کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی باتیں کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثلا میں چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے بات کی، اللہ اکبر، اپنی آل کے لیے بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، جس نے میرے سے محبت کی رب اس سے محبت کرتا ہے، جس نے ان سے بغض رکھا، حسن حسین، اماں فاطمہ، علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس نے میرے سے بغض رکھا۔ یہ خلاصہ سنا رہا ہوں مفہوم۔ اور جس نے میرے سے ایذا دی، مجھے بغض رکھا، اس نے مجھے ایذا دی، اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اور یہ اسی طرح صحابیوں کے لیے بھی حضور نے یہ فرمایا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث بھی آپ نے سنی۔ اسی طرح دوسری حدیث نے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن اذاہم فقد اذا۔ اللہ اکبر، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، 3 دفعہ آپ نے کہا۔ جس نے میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت، جس نے ان سے بغض رکھا تو وہ میری دعوت سے ان کا دشمن ہوا، جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا دی، تو اللہ اسے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث۔ اب ہم محبت کے غلبے میں کہیں جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی، فلاں نے اس طرح کیا، تو ادھر موجود تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بغض کی وجہ سے ہم اپنے فتنے میں ڈل گئے، سارا مسائل خراب ہو گئے۔ اب وہ محبت اہل بیت نہیں ہے، وہ بغض صحابہ ہے، وہ اللہ کے رسول کے سامنے اسی طرح ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میرے آل یہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، یہ میرے اس طرح ہے، میں کچھ نہیں تم سے مانگتا، تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کا دھیان کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، تاکہ تمہارے لیے اللہ پاک جو ہے وہ رحمت اور برکتیں ڈالتا جائے۔ اب ادھر یہ کہنا شروع کر دے، وہ یہ جو خدا نخواستہ یہ معاذ اللہ یہ تو کوئی جنگ تھی، سیاست تھی اور فلان تھی اور یہ تھی، اس لائن نے تو کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا تھا، وہ تو ادھر بیٹھا تھا، وہ ادھر تھے، تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ وہ خارج والا عمل ہے۔ اس طرح تو اہل سنت کا عمل کیا ہے؟ وہ یہ تاریخ کے چلنے کی بجائے وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے فرامین کے اوپر چلتے ہوئے اس کو ساری چیزیں واضح ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے وہ نہیں۔ اب یہ دل کا کدورت سے پاک ہونا، یہ وہ بڑی دولت ہے جو بندے کو اس طرح، اور یہ دل کدورت سے پاک اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا کیوں دل کدورت سے پاک تھا؟ اس لیے کہ حضور کی صحبت سے ان کے دلوں کے اندر سے یہ بات نکل گئی تھی۔ اہل بیت کے لیے اللہ نے اس کدورت کو دفع کر دیا تھا حضور کے اس نور نظر سے۔ اب یہاں ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ جی ان کی لڑائیاں ہوئی تھیں، ان کی لڑائیاں اجتہادی اغلاط کی وجہ سے ہوئی تھیں، مقصود اللہ کی رضا تھی، کوئی دنیا نہیں تھی۔ اب اللہ کی رضا کے مقصود کے ساتھ ان کے لیے یہ باتیں تھیں، اس لیے وہ کسی حکمت یا کسی اور طرف نہ جاتے، انہوں نے تو اللہ کی رضا کے لیے جو سمجھ ان کے ساتھ تھی وہ اجتہاد کے ساتھ وہ باتیں تھیں۔ لیکن ان کے اندر بھی اس لیے مجتہد کے لیے بات آئی کہ جو حق پہ ہے اس کو 2 اجر ہیں، اور جو ناحق بھی اللہ کی رضا کے لیے اجر ایک بھی اس کے لیے ہے کہ اس نے اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ اب حق اس میں علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے تھا، بے شک کچھ بھی ہو جائے اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، لیکن جب حق ادھر تھا تو دوسرے جو ہیں ان کے لیے جو بھی بات تھی تو وہ بھی اس اجتہادی خطا کے ساتھ بھی ان کے لیے بھی ایک اجر ہے، لیکن ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ کیا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب ان کی بات اس لیول پہ آ گئی تو انہی کے ساتھ ان کی صلح ہو رہی ہے
کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کبھی کوئی دنیاوی مقصود یا کسی چیز کے لیے یا اپنا حکومت کے لیے صلح کر سکتے تھے کسی باطل کے ساتھ؟ اس لیے وہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حد تک ہمارے دلوں میں کدورت نہیں ہونی چاہیے. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. لیکن وہ ہم یہ نہیں ان کو اس طرح کرتے کہ جس طرح انبیاء کے اندر میں تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اس طرح صحابہ کے اندر میں بھی بدری صحابی، خلفائے راشدین، ان کے پاسج، ان کے قریب کے دوسرے صحابہ نہیں، ان کا درجہ انتہا درجے بلند ہے ان سے. تو اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنی اپنی چیزوں کے مطابق ان کا درجہ ہے، لیکن قابل احترام، قابل تعظیم ہے. ان کے اوپر سب و شتم بالکل جائز نہیں ہے. لیکن علی کرم اللہ وجہ الکریم وراء الورا ہیں، ٹھیک ہے نا، خلفائے راشدین وراء الورا ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں بنتا اگر قرآن اور حدیث کو سامنے رکھے وہ اپنی پرسنل بایس سے نکلنے کی بات. پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پہلے فرما گئے یہ مصلح ہوگا، یہ جوڑنے والا ہوگا، رحماء بینہم کی انتہائی معراج کے اوپر ہوگا. جو حضور کے قریبی لوگ ہیں ان میں سے وہ آل میں ہوں یا اصحاب میں ہوں. تو آپ نے تھوکتے نہیں تختے سکندری پہ جن کا بستر لگاتے رہی گلی میں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انوار کی برکت سے ان کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ کر دیا. تو میں اور آپ اس کے لیے بغض رکھنے والے کون؟ ہاں، کیوں؟ ان سب کا مقصود کیا تھا؟ اللہ کی حاکمیت کو کائنات کے اندر میں قائم رکھنا. سر سے پاؤں تک بندے کو احکامات خدا میں ہونا، یہ بندگی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بندہ تو سر سے پاؤں تک ہے، لیکن نہ اس کی شکل اللہ کی پسند کی بنے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق بنے، نہ کردار رسول اللہ کی سنت کے مطابق بنے. کیا یہ ماننے والا ہے یا اپنی مرضی والا ہے؟ تو وہ صحابہ سارے کے سارے جو تھے وہ سنت کے مطابق اس طرح تھے ان کے اندر کی بات، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ قدورت جو تھی اس قدورت نے ان کے ساتھ اس طرح کی، ان سب نے ایسے کیا. اللہ کی رضا کے لیے ساری چیزیں تھیں ان کی. لیکن جس وقت اللہ کی رضا کی بجائے اپنی ذات کی رضا آ گئی، ٹھیک ہے نا، یہ لعین یزید کے اندر جب یہ بات آئی تو اس وقت اللہ کی رضا کہ حاکمیت کو قائم کرنا یہ انبیاء کا شیوا تھا، انبیاء کا مقصود تھا، ان کے فرائض میں شامل تھا. وہ فرض پورا کرنے کے لیے اس وقت جتنی مخلوق تھی سب سے بہترین جذبہ جس کے اندر ہو سکتا تھا وہ خون رسول میں ہی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا. اس لیے شہادت کو بھی عبادت کا درجہ مل گیا. تو اس وقت جو آل موجود تھی، اس سے پہلے جب کوئی وجہ نہیں تھی اس طرح کی کہ اللہ کے احکامات کے اندر میں کوئی تفرقے کی بات ہو، تو اس وقت جوڑنے والا جو کام تھا وہ بھی اگر کسی کے دل میں آ سکتا تھا، اپنی چیزوں کو دنیا کی بے رغبتی ظاہر کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی اللہ کے رسول ہی کی آل میں ہی ہو سکتا تھا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر اپنا کمال پورا دکھا دیا، ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کمال دکھا دیا. ہمارے لیے اس لیے واجب بن گیا کہ ہم ان کے بھی جوتیوں کے ساتھ لگی مٹی بھی سرما بنانے والے ہیں اور ان کی بھی جوتیوں کے ساتھ مٹی کو سرما بنانے والے ہیں، تاکہ دین کے اندر میں فتنہ نہ ہو. اور یہ فتنہ ہر آنے والے دور میں بڑھے گا، ٹھیک ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے. اب بات تو ان قلوب کے اندر تھی، اس لیے قرآن پاک میں کہا کہ تم، حجرات صورت میں آتی ہے بات، ہاں تم تسلیم کرنے والے تو ہو گئے ہو، ماننے والے تو ہو گئے ہو، لیکن تمہارے دلوں کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا. ہم دل سے تو ہم نے مان لیا لیکن دل نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا. دل کے اندر میں وہ بغض، دل کے اندر میں وہ کینہ، دل کے اندر میں وہ پرسنل بات، نہیں یعنی ہے وہ فلانے نے انج کیا ہے، کیوں وہ مجھے اور تجھے سوٹ کرتی ہے، تیری میری فطرت کے ساتھ بنتی ہے. یہ فطرت سلیم، یہ قلب سلیم. رب نے کل اللہ میرے پاس آ قلب سلیم لے کر، جس میں کسی کے لیے بغض اور عداوت نہ ہو، بغض فی اللہ ہو اور حب بھی فی اللہ ہو، ٹھیک ہے نا. اللہ کے لیے تیرے اندر بغض ہو اور اللہ کے لیے تیرے اندر جو ہے وہ محبت ہو دوسرے کے لیے. تو یہی اللہ نے اسی وقت بتایا بندے کے لیے کہ مجھے تو قیامت والے دن کچھ نہیں چاہیے، صرف تیرا قلب سلیم چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو وہی قلب سلیم کے ساتھ ان سب چیزوں کی تھی. آج کے دور میں یہ دیکھیں تو اس لیے نہ عقل کے ساتھ ہے نہ علم کے ساتھ ہے، کیونکہ نہ تیرا میرا پرسنل باعث جو ہے وہ نہیں نکلتا اس سے.
اس سے وہ کیا نکلنا ہے؟ تیرے میرے آئیڈیاز میں فرق کہاں آنا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا بھی اتنی دیر تک نہیں ہوتا جب تک تیرا مزاج آشنائی نہ ہو اس حکم کے ساتھ۔ مثلا نماز پڑھو، حکم ہے نا، میرا دل نہیں، اگر خدا نہ خواستہ کرے آپ کا دل نہ کرے، پڑھ لیں گے۔ علم تو ہے، یہ فرض ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے، یہ قرض کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن دل نہیں کر رہا۔ جب دل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے دل سے تو مانا ہے ہاں پڑھنی ضروری ہے، ضروری ہے، دل سے کہہ رہا ہے ضروری ہے، لیکن دل راغب بھی نہیں ہو رہا ہے، اس کے اندر فتنہ اور فساد ہے، لیکن اس لیے وہ راغب ہونا ضروری ہے۔ جب عام حکم خدا کے لیے تیرے دل کے اندر حکم نہ داخل ہو تو تو کرنے کو تیار نہیں، تو باقی سارے معاملات کے اندر میں بھی تیرے دل کے اندر سے جب تک قدرت نہ نکلے، صفائی نہ ہو، غفلت نہ ہو، ماننا اندر نہ داخل ہو، عظمت تیرے اندر نہ آئے، ان کی جن کی اللہ نے جن کو عظمت دی، عزت دی ہے، تو تیرا تو میرے دل میں تو ہر دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھی قدرت جنم لے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہی بات اللہ کی تقسیم پہ تو راضی ہو، تو راضی مالک پہ ہو، تو مالک کو کیا ہے کہ تیرے ساتھ وہ کوئی بغض رکھے، وہ تو تیرے پالنے والا رب ہے۔ ہاں تجھے نہ بھی مانے تو رب کو، تو رب پھر بھی تجھے اپنی زمین سے نہیں اٹھاتا، کہتا چل پھر سانس لے، جو تیرا مقدر ہے وہ تیرے پاس میرا دیا ہوا مال ہے، اس دن تک تو چل نہ جس دن میں پوچھوں گا کہ تجھے میرا پیغام نہیں پہنچا تھا، اس دن میری بات ہوگی تیرے سے، سوال میرے سے ہوگا تو نے کیا دیکھا تھا، کیا سنا تھا، کیا تیرے دل کی کیفیات تھیں، اس دن کی بات ہوگی، تو اتنی دیر تک تو رب نے یہ بھیجی ہوئی ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم حکم خدا کے لیے، فرض کے لیے، ہمارے دل کی قدرت ہمیں جھکنے نہیں دیتی، ماننے نہیں دیتی، تو باقی سارے کاموں میں ہمارے اندر کی قدرت کس طرح کسی کی عظمت کو، کسی کی عزت کو، کسی کی یہ ساری چیزوں کو، وہی دل کے اندر خشیہ طاری ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح اپنے جوان آدمی بیٹا جوان بچی کے ساتھ بیٹھا ہے لیکن سکی بہن ہے اور دل نے تسلیم کیا ہے، اس کی جوانی کدھر چلی جاتی ہے؟ اس کے اندر کوئی تحرک نہیں پیدا ہوتا، اس نے تسلیم کیا ہے۔ اور ویسے کوئی تصویر بھی کسی کی ہو اور دل تسلیم نہ کرے تو اس بندے کی حالت دیکھو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ اندر داخلہ جو ہے وہی اصل چیز تھی، اس لیے اصحاب کا کسی بھی کے لیے اللہ کی رضا کے علاوہ ان کا کسی سے کوئی دشمنی نہیں بنتی تھی، اور ان لوگوں کا بھی اسی طرح۔ اور یہ جو چیز تھی یہ دلوں کے اندر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی چیز تھی، جو حتیٰ کہ قرآن پاک بھی نزل بہ روح الامین علی قلبک کا اندر گھول کے دے دیا تھا، اس لیے قرآن کے سارے احکامات اندر گھل چکے تھے طبیعت میں۔ اب طبیعت کبھی قرآن کے متضاد جا سکتی نہیں تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں خلق قرآن دیکھنا ہے تو خلق نبی دیکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ اور وہی چیز حضور کے سینے سے جب نسبت کے ساتھ صحابہ میں داخل ہو گئی تھی تو پھر صحابہ کو بھی اللہ کے احکامات جو ہیں وہ تکلف کے ساتھ کرنے نہیں پڑتے تھے، آٹومیٹیکلی ان سے رہا نہیں جاتا تھا اور وہ احکامات خدا کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے۔ لین دین کے اندر میں، معاملات کے اندر میں، ان ساری چیزوں کے اندر میں ان کے لیے ایک ہی بات تھی، اللہ کی رضا کیا ہے، رسول اللہ کی رضا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے وہ تھے، وہ بھاگے بھاگے پھرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مائی کے پاس گشت کرتے پوچھتے کہ تو اپنا حکمران ہے تمہارا عمر، تو نے کبھی اس پہ تو راضی ہے کوئی؟ کہتی میں نہیں راضی۔ نے کہا کیوں نہیں تو راضی ہے؟ آج تک تو عمر نے مجھ سے نہیں آ کے پوچھا کہ مائی تو میری عوام ہے، تجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو اس لیے میں تو نہیں راضی۔ انہوں نے کہا کہ تو کیسے راضی ہوگی؟ اگر تجھے جو ہے وہ کوئی عمر خدمت تیری کرے تو راضی ہو جائے گی؟ تو وہ کہتی کہ میں تو غریب ہوں، میرا تو سارا گزارا اس طرح ہو رہا ہے، لیکن اس کا کام نہیں تھا کہ مجھ سے پوچھتا کبھی۔ اتنی دیر میں گشت کرتے ہوئے باقی صحابہ پیچھے آئے تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، کہتی ہم ایک دم کرش امیر المومنین، انہوں نے کہا میں پوچھنے تو آیا ہوں تجھے، اب بھی تو راضی ہے میرے اوپر کہ نہیں راضی؟ ٹھیک ہے، ان کو ڈر کتنا لگ رہا تھا۔ دجلہ کے کنارے مر گیا تو عمر جواب دہ ہوگا،
ٹھیک ہے نا. تو وہ قدرت والے لوگ نہیں تھے, ان کے اندر اللہ پاک نے یہ چیزیں حضور کے صدقے سے, اور 1400 سال کی تاریخ دیکھو تو واضح کہاں سے نظر آتا ہے کہ اس کے دل کی کیا بات ہے, اس کے عمل سے نظر آتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تبھی مسجد یا مدرسہ یا سکول یا یونیورسٹی میں اخلاقیات میں PhD کرنے کے بعد بھی بندے کے دل سے بغض باطن, حسد, بغض نکلتا ہے. انسانی حقوق کی بات آتی ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ حضور کے سینے سے اس نور کے ساتھ شہید ہوتے ہوئے صحابہ کے سامنے پانی آتا ہے, دوسرے کی آواز سن کے کہتا ہو 10 کے 10 شہید ہو جاتے ہیں نا. اللہ اکبر. یہ ہمیں کہاں چیز نظر آتی ہے؟ ان لوگوں کی صحبت اور سنگت سے جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روشنی نور پہنچا ہو. غوث ثقلین کا زمانہ ہو, چور سامنے آئے جس کا دل رغبت میں تھا چوری کی, بعد میں چوری کی رغبت میں گیا, پھر وہ احکامات خداوندی اس کے دل کا حصہ بن گئے تو کبھی اس نے کوئی حکم چھوڑا. لاکھوں بندے ہاتھ میں ہاتھ دیتے گئے, متبع سنت ہوتے گئے, احکامات خدا پہ عمل پیرا ہوتے گئے. یہ نہیں تھا کہ بس ہاتھ دینے سے پہلے بھی ویسے ہی ہے, ہاتھ دینے کے بعد بھی ویسے ہی ہے. نہیں, اندر داخل ہو گئی تھی دلوں کے اندر. ٹھیک ہے نا. جب دلوں کے اندر داخل ہو گئی تھی تو دل تڑپتے تھے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے, اس کے سامنے میں ایسے تو نہیں ہو رہا. ڈر دل پہ آتا تھا, دل کے اندر وہ محبت کا جذبہ نکلتا تھا. دل پہ اثر ہو تو نظر آتا ہے, اگر اثر نہ ہو تو نظر. یہ چند لوگ ادھر آئے تھے نا تو ایک دوسرے کو تھوڑا آنکھیں مار مار کے دیکھ رہے تھے, انج کرے گا, انج کرے گا. ہو بیٹے تم نے چکھا جو نہیں اس لیے نا. سردی آ جائے سردی تو جس کو سردی چڑھ جائے اس سے بیٹھا رہتا ہے یا وہ کانپتا ہے؟ دانت بجتے ہیں. اللہ کا ڈر دل کے اندر میں اتر جائے نا تو دل بھی تڑپتا ہے. یہ بزرگ ہے, بہت بڑا بزرگ ہے. یہ فقیر ہر وقت اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے, اور اس کو وہ ملا ہی ہے تو اس کے دل کے اوپر یہ کیفیت ہوگی تو وہ اس طرح ہو گیا. تو اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ اتر جائے تو سارے فتنوں سے ہم بچ جائیں, اس روشنی سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.